السلام علیکم. آج نفسیاتی بیماری سے متعلق جو ہم سیکھیں گے وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کی ایک ٹائپ ہے، سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر. سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر میں مبتلا انسان اپنے خیالات کی وجہ سے اپنے اوپر ایک ایسا خوف طاری کر لیتا ہے جس کی بنیاد پہ اسے ایسے لگتا ہے کہ اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اسے لوگوں سے میل جول نہیں بڑھانا چاہیے. اس طرح کے انسان کو اگر کسی جگہ پہ پریزنٹیشن دینے کو کہا جائے تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اس پہ طاری، یعنی کہ شدید کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، پسینے آتے ہیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سب کچھ ایسا خوف وہ کریٹ کر لیتا ہے اپنے خیالات کی وجہ سے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسے لوگ ضروری نہیں ہے کہ اپنے پروفیشنلی اور پرسنلی میٹرز کو اچھے طریقے سے ڈیل نہ کر سکتے ہوں. اس طرح کے لوگ اچھے خاصے ذہین ترین اور کامیاب ہوتے ہیں، لیکن صرف اپنے خود ساختہ خیالات کی بنیاد پہ وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں یہ دیکھ لیں کہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ایسے لگتا ہے کہ ان میں خود اعتمادی کی کمی ہے، جبکہ اس چیز کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بیماری کے لیے بھی ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں پرائیویٹ پریکٹس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیسن نہیں ریکوائرڈ، ہمیں تھراپیز کے تھرو ٹھیک ہونا ہے. تو آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہے سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن. میں ایز اے سائیکولوجسٹ آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ میڈیسن نہیں لینا چاہ رہے اور آپ کے سمٹم بھی اتنے سویئر نہیں ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماری کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تھراپیوٹک طریقے سے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی کنڈیشن کو اچھے طریقے سے سمجھیں، خود سے سمجھے، تاکہ کسی بھی سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے بنا آپ گھر میں بیٹھ کے خود سے اپنے سمٹم کو کنٹرول بھی کر سکیں. اور جو تھراپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کی آپ خود سے امپلیمنٹیشن کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. تو آئے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے سٹیپس کیا ہے. اس کا نمبر 1 سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کی ریزن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جب میں کسی سے ملنے جاتا ہوں یا پھر کسی شاپنگ مال میں ایسی گیدرنگ میں تو وہاں پہ مجھے اس طرح کی کیوں تھاٹس آنے لگتے ہیں. کیا وہ مجھے کسی نے ٹونٹ کیا تھا، یا پھر میرے بارے میں کسی نے گوسپ کی تھی، یا میرے خود ساختہ خیالات ہیں. اگر یہ ساری سچویشن ہو چکی ہیں آپ کے ساتھ تو پھر بھی کیا اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت کو کسی بھی سچویشن پہ کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کو خود اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا چاہیے. سو پہلی ریزن سٹیپ 1 ہے اس کا کہ فائنڈنگ دا کازز. سیکنڈ سٹیپ یہ ہے اس کا کہ یو نیڈ ٹو لرن دا ڈیپ ریلیکسیشن ٹیکنیکس. ڈیپ ریلیکسیشن ٹیکنیکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گہرے لمبے سانس لینے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو ہولڈ یور بریتھ ان یور چیسٹ فار 1 to 10 seconds. اس کے بعد آپ نے اس کو بڑھاتے جانا، لائک 1 to 15 seconds، 1 to 20 seconds. اس کے بعد سانس کو آپ نے ریلیز کرتے جانا ہے اور اس خیال کو اپنے ذہن میں دہراتے جانا ہے کہ مجھے کوئی بھی مانیٹر نہیں کر رہا، جو خیالات ہیں وہ صرف میرے ہی خود ساختہ ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے اہم سٹیپ جو ہے وہ اس کا تیسرا سٹیپ ہے، جو کہ بہت ایزیلی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں گھر پہ. اس میں یہ کہ یو ہیو ٹو میک اے ہیرارکی، یعنی کہ ایک ٹیبل بنائیں گے، آپ پین پیپر لیں گے اور اپنی فیملی میں سے کسی کو یا پھر دوست جو بھی آپ کا کلوز ون ہے جس پہ آپ کو بہت ٹرسٹ ہے، آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. کیونکہ آپ مطلب اس طرح کا انسان جو کہ سوشل انگزائٹی میں سے گزر رہا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ اکیلے جاتے ہوئے شدید گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اگر اس کے ساتھ کوئی اس کا ایسا اعتماد والا انسان چلا جاتا ہے جو اسے تھوڑا سا حوصلہ دے گا، جو اسے ریلیکس رکھے گا بیسیکلی، تو اس میں یہ ہوگا کہ اسے گھبراہٹ نہیں ہوگی اور ان دا اینڈ وہ یہ سیکھ جائے گا کہ دیکھا آج میں اگر کسی کے ساتھ گیا تھا تو جو میرے خود ساختہ خیالات تھے ان کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا. سو میرے آج وہ جو خوف ہے، یعنی کہ اس کو ہم نیومیریکل میں اگر بنائیں گے ایک ٹیبل 100 سے بیکورڈ میں آئیں گے کہ آؤٹ آف 110 ہے، جس طرح سے 100 ہے، تو اس طرح سے اگر ہے تو آؤٹ آف 10 ہے کتنے وہ ریٹ کرتا ہے. اگر ہم پیشنٹ کو سکھاتے ہیں کہ آؤٹ آف 10 آپ اپنے خوف کو کتنا ریٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے دن جب میں گیا تھا تو مجھے 100 میں سے 100 یا 10/10 تھا، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہاں پہ بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا، مجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے. لیکن جب میں اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر گیا تو میں نے یہ چیز سیکھی کہ آج مجھے
बनिस्बत अकेले जाने के खौफ कम था। सो ये जो थर्ड स्टेप ऑफ डिसेंसिटाइजेशन है, इसमें ये सिखाया जाता है कि डिसेंसिटाइजेशन यानी कि ये अपने नाम से ही आपको नज़र आ रहा है कि जब किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को लेके आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है तो उसको डिसेंसिटिविटी में कन्वर्ट करना है आपने। तो ये जो आपने टेबल बनाया, तो ग्रेजुअली जब आप रियलिटी को एक्सपोजर करते जाते हैं तो ये खौफ की जो कैफियत है ये रेटिंग में कम आती जाती है। यानी कि पहले दिन 10/10 था, फिर आउट ऑफ 8 हो गया 10, तो इसी तरह से फिर 6 पे, 1 पे, 3 पे, मतलब डिफरेंटली ये रिड्यूस होता जाएगा आपका खौफ का जो एक लेवल था। सो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को बिना मेडिसिन के मैनेज करने के लिए जो मोस्ट ऑथेंटिक टेक्निक है वो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, कि अपनी सेंसिटिविटी को आप किस तरह से कम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड विदाउट एनी साइकोलॉजिकल हेल्प। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।